اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ قوف کی آیت نمبر 20 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 20، 21 اور 22۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ترجمہ: اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے پردہ اٹھایا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ تفسیر: موت کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے قیامت واقع ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تاکہ مر جانے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں، اور اس وقت فرمایا جائے گا کہ وہ دن ہے جس میں کافروں کو عذاب دینے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر جان حاضر ہوگی۔ یہاں سے قیامت کی ہولناک واقعات اور حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ چلانے والا ہوگا جو اسے میدان حشر کی طرف ہانکے گا، اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے عملوں کی گواہی دے گا۔ یہاں آیت میں ہانکنے والوں اور گواہ سے مراد کون ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور گواہ خود اس کا اپنا نفس ہوگا۔ امام ضحاک کا قول ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ ہے اور گواہ اپنے بدن کے اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر فرمایا کہ ہانکنے والا بھی فرشتہ ہے اور گواہ بھی فرشتہ ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا۔ یعنی قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا بے شک تو دنیا میں اس قیامت کا منکر تھا، تو آج ہم نے تجھ سے وہ پردہ اٹھا دیا جو تیرے دل، کانوں اور آنکھوں پر پڑا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے آج تیری نگاہ تیز ہے کہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جن کا دنیا میں انکار کرتا تھا۔ آیت نمبر 23، 24، 25 اور 26۔ وَقَالَ قَرِينُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ لِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً آخَرَ فَأَلْقِيَهُ فِي عَذَابِ الشَّدِيدِ۔ ترجمہ: اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے۔ حکم ہوگا تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہر دھرم کو جہنم میں ڈال دو۔ جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے عذاب جہنم میں ڈال دو۔ تفسیر: اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر کا ساتھی فرشتہ جو اس کے اعمال لکھنے والا، اس پر گواہی دینے والا ہے، کہے گا کہ یہ اس کا اعمال نامہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے۔ اس اعمال نامے کے مطابق اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو حکم فرمائے گا، تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو بڑا ناشکرا ہے، جو ہٹ ترم ہے، جو بھلائی سے روکنے والا ہے، جو حد سے بڑھنے والا ہے، اور جو دین میں شک کرنے والا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت علیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ ترجمہ: اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ فرمائے گا، میرے پاس نہ جھگڑو، میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں، میرے ہاں بات نہیں بدلتی، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ تفسیر: قال قرینہ، اس کے ساتھی شیطان نے کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن کافر کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا، اے ہمارے رب، مجھے اس شیطان نے ورگلایا اور کبھی بھی راہ راست پر نہ چلنے دیا، اس لیے میں بے قصور ہوں۔ اس پر وہ شیطان جو دنیا میں اس پر مسلط تھا کہے گا،
اے ہمارے رب، میں نے اسے کبھی بھی سرکشی پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اسے فقط مشورہ دیتا تھا اور یہ اس پر عمل کرتا رہا اور گمراہی کی عمیق وادیوں میں جا گرا، لہٰذا میں اس سے بری ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے پاس نہ جھگڑو، کیونکہ جزا کے مقام اور حساب کی جگہ میں جھگڑا کچھ نفع نہیں دے گا، اور میں نے پہلے ہی اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کی زبانوں سے یہ وعید بھیج دی تھی کہ جو سرکشی کرے گا اسے میں عذاب دوں گا، اور اس وعید کے بعد میں نے تمہارے لیے کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی۔ اور یاد رکھو کہ میرے ہاں بات نہیں بدلتی، اس لیے تم یہ طمع نہ کرو کہ میں نے کافروں کو جہنم میں داخل کرنے کی جو وعید سنائی تھی اسے میں اب بدل دوں گا، اور نہ ہی میری یہ شان ہے کہ میں کسی کو جرم کے بغیر سزا دے کر اس پر ظلم کروں۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات نہیں بدلتی۔ یاد رہے کہ دعا اور نیک کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقدیر مبرم حقیقی نہیں بدلتی، بلکہ وہ تبدیلی ہمارے علم کے لحاظ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس آیت میں اور حدیث کی دعا سے قضا بدل جاتی ہے، تعارض نہیں۔ آیت نمبر 30، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ ترجمہ، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ تفسیر، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی قوم کے سامنے اس دن کا ذکر فرمائیں جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو ان لوگوں سے بھر گئی جنہیں تجھ میں ڈالا گیا ہے۔ وہ بڑے ادب سے عرض کرے گی ابھی نہیں بھری، بلکہ مجھ میں اور بھی گنجائش ہے۔ آیت کے آخری حصے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب مجھ میں گنجائش باقی نہیں بلکہ میں بھر چکی ہوں۔ نیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اسے جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ اس وعدے کی تحقیق کے لیے جہنم سے یہ سوال فرمایا جائے گا۔ یہاں جہنم کے بھرنے سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں مسلسل جنوں اور انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم عرض کرے گی کیا کچھ اور ہیں، حتیٰ کہ رب العزت اس میں اپنی شان کے لائق اپنا قدم رکھ دے گا۔ پھر جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا اور وہ عرض کرے گی بس بس، تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم، اور جنت میں مسلسل جگہ زیادہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جسے جنت کے اضافی حصے میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ قوف کی آیت نمبر 20 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں۔